آپ کو حقدار بنا دیا جائے گا. اس حد تک ان کی اہمیت بتائی گئی. لیکن آج کل ماشاءاللہ چلیے دیہات کے اندر تو پھر بھی آپ کو پڑوسیوں کی تھوڑی خیر خبر سنگن ملتی رہتی ہوگی، لیکن شہروں کے اندر عالم یہ ہے کہ کئی سال تک جو پڑوسی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہیں مل جائیں تو خبر نہیں ہوتی کہ میرے پڑوسی ہیں، اور جو اگر جانتے بھی ہیں تو معمولی جانتے ہیں. باہر کے ممالک میں تو عالم یہ ہے کہ اگر کسی کی موت واقع ہو جائے اپنے گھر کے اندر تو جب تک اس کی لاش سے بو نہ پھیلنے لگے اور لوگوں کا رہنا مشکل نہ ہو جائے تب تک پتہ نہیں چلتا کہ پڑوسی مر گیا ہے. یہ عالم ہے. لیکن ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے ہمیں بتایا کہ تم پر پڑوسیوں کا بھی حق ہے، والدین کا حق ہے، تمہاری اولاد کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، عزیزوں رشتہ داروں کا حق ہے، ہر ایک کا ایک دوسرے پر حق ہے. کسی کا صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے ان کا بھی بحیثیت انسان تمہارے اوپر حق ہے. یہ انسانیت کو ہمارے دین اور مذہب نے مذہب کا درجہ دیا ہے. میری بات پتہ نہیں یہ یہاں کے ماحول کے مطابق کس حد تک آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن یہ بات سمجھیے. دیکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی رات کو بھوکا سوئے اور وہ اس سے بے خبر ہو، بے نیاز ہو، وہ شخص مسلمان نہیں. اب آپ اندازہ کریں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے قابل اور فاضل شاگرد. کہ جس مکان میں تم رہتے ہو تم بیچتے نہیں مکان؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھے پیسے ملیں گے بیچ بھی دوں گا. بھائی کتنے پیسے مانگتے ہو؟ ویسے مکانوں کی جو مارکیٹ ویلیو تھی ایسے مکان مل جاتے تھے 1000 دینار میں. اس نے کہا میں 2000 دینار میں بیچوں گا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ اس طرح تو سودا نہیں بنے گا نا. بھائی تم 1000 دینار کی چیز 2000 دینار میں بیچو گے پھر سودا کیسے بنے گا؟ تو تم یہ اتنے مہنگا بیچ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی اصل ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے ایسے مکان 1000 دینار میں مل جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار جو ہے عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے. اچھا وہ مسلمان چڑھ گیا، وہ جو یہودی تھا وہ چڑھ گیا. اس نے کہا تم بیوقوف بنا رہے ہو. تو چین سٹورز کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی اور عیسائیوں کے جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں جہاں پہ بڑی بڑی چیزیں بکتی ہیں اور وہاں پہ کئی منزلہ ایک ہی وہ دکان ہے، کئی منزلہ ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں مل جاتی ہے. تو وہ بتایا کہ یہ جو صاحب ہے یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایسی قیمتی چیزیں رکھی ہوں تو سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جناب ان کے نگران بھی پھر رہے ہوتے ہیں کوئی چوری نہ کرے. کہنے لگے کہ ان کو صاحب کو پتہ ہوتا ہے کیمرے کہاں ہیں، وہ کیمروں کی نظر بچا کے اور ان کے سیکیورٹی والوں کی نظر بچا کے بڑی قیمتی چیزیں اٹھا لاتے ہیں، اس طرح ان کافروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ سیدھی سادھی چوری ہے. اور چوری کا جو حکم ہے جو فتویٰ ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ آپ ان چین سٹور میں چوری کریں یا کہیں اور کریں. تو یہ ہمارے دین اور مذہب نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح چوری کر کے کافروں کو نقصان پہنچاؤ. نہیں، اگر وہ تم اکٹھے رہتے ہو تو ظاہر ہے ان کا کاروبار ہے، تم چوریاں کرنا شروع کر دو گے اور اس کو اپنے جائز کہو گے اور کارنامہ قرار دو گے اور کہو گے ہمارے اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا جب بھی پکڑے جاؤ گے یا کسی کو پتہ چلے گا وہ یہی کہے گا کہ جناب اسلام کے اندر چوری کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. ہمارا دین اور مذہب تو یہ نہیں سکھاتا. تو اس لیے یاد رکھیے. بلکہ میں بعض اوقات جب شہادت کا موضوع ہوتا ہے نا تو میں لوگوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس موضوع سے آپ بھی زیادہ آسانی سے سمجھ سکے. امام علی مقام امام حسین کی عظمت و شان کو مانتے ہو نا، لیکن کبھی سوچا کہ ان کی عظمت کے جو اتنے گن گاتے ہو کس لیے؟ کیا اس لیے کہ وہ نمازی ہیں، یا اس لیے کہ وہ پرہیزگار ہیں، یا اس لیے کہ بڑے عبادت گزار ہیں، شریعت کے بہت میزبان ہیں؟ تو مولانا اکرم صاحب
تو ماشاءاللہ آپ بھی آ جائیں بیچے، آ جائیے آ جائیے۔ تو حضرات مکرم وہاں پہ وہ مسائل جن کا روزمرہ کی زندگی میں پالا پڑتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے نا، تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا میٹرک کرنا فرض ہے، یا انٹر یا بی اے یا ایم اے کرنا فرض ہے، یا جامعہ انوار سے دورہ حدیث کی سند لینا فرض ہے؟ نہیں، وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جو علم حاصل کیے بغیر کوئی شخص بحیثیت مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ آپ سوچیں گے پتہ نہیں کون سا علم ہے۔ بھائی اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ پاک کیسے ہونا ہے تو آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ کو پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہ ہوں، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ غسل نہیں کر سکتے، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ جب پاک نہیں ہوں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی نیکی کا کام کیا کریں گے آپ؟ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں حلال حرام کے مسائل ہوتے ہیں۔ لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمارے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے، بچوں پر کس طرح شفقت کرنی چاہیے۔ ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں انسانیت کو مذہب کے طور پر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمیں بتایا ہے نا کہ ہمارے دین کے تمہارے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ روزی رزق کے حوالے سے اس طرح امیدیں مانتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ہم جو کچھ کماتے ہیں دیہات میں اکثر دیکھا ہے کہ بیچارے اپنی کمائی کر کے یا پولیس والوں کو کھلاتے ہیں یا وکیلوں کو کھلاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک دوسرے پر مقدمے کیے ہوئے۔ اچھا جی اس وقت اس نے ہمیں پکڑوایا تھا، اب ٹھیک ہے، اب جھوٹا کیس کرانے کے لیے ظاہر ہے پھر پولیس والوں کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، جھوٹی ایف آئی آر ایسے تو نہیں کٹے گی، اور پھر وہ کوئی دوسرا جھوٹی ایف آئی آر فوراً نکلوا نہ دے، پھر وہ ذرا برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی جہاں وہاں پہ بھی اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ یارو تمہاری حلال کی کمائی حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی تنگی ہے، غربت ہے، کرسی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر شکوہ کس سے کرتے ہو؟ اور تمہیں پتہ ہوتا ہے کام غلط ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہاری زمین نہیں ہے، پھر بھی قبضہ جمانے کے لیے جناب مقدمے بازی بھی ہو رہی ہے، جناب بعض اوقات لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، خونریزی بھی ہو رہی ہے، بعض اوقات قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ کیا پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ یہ حق ہے اصل میں کس کا؟ پتہ تو ہوتا ہے، لیکن ناحق چیزوں میں جب تم اپنے خون پسینے کی کمائی ضائع کرو گے تو پھر خوشحالی سے کیسے رہو گے؟ جو تم نے ناجائز قبضہ کیا ہے اس کے لیے جو خرچہ کر رہے ہو، اگر وہی تم اپنے جائز طریقے سے کرتے، اپنی جائز کمائی کو اپنے صحیح استعمال میں لاتے، وہ تھانے کچہریوں کے چکروں میں نہ پڑتے اور وہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے، خوشی سے چین کی بنسی بجاتے، آرام سے سوتے، کسی کا اندیشہ بھی نہ ہوتا، خطرہ بھی نہ ہوتا۔ سینے کی کمائی اس طرح ضائع نہ کیا کرو، خواہ کی مقدمے بازی کی نظر نہ کیا کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس زیادتی کو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہارا ڈٹ جانا وہ تو سمجھ میں کیونکہ اس وقت اگر میں کہوں بھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت آپ لوگ جس حال میں ہیں، جو گندم نے حشر کیا ہوا ہے، آپ کچھ زیادہ خدمت تو کر نہیں سکیں گے، تو 2 4 5 8 10 ہزار روپے اگر ہو بھی گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ان اداروں کی سرپرستی ہمیں کرتے رہنا ہے تو پھر جب بھی مولانا اکرم صاحب آپ کو متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مولوی آ گئے ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، نہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ آپ کے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ علاقے میں یہاں نیکی کے چراغ جلا رہے ہیں، اور اگر یہ سب نہیں ہوں گے تو پھر یہاں پر آپ ایک مسلمان کی حیثیت